ہماری محفل حقیقت میں دینی محفل ہے، بے شک کہ ہمارے یہاں اونچے یا نیچے حضرت کسی کا ذکر نہیں، ہمارے یہاں ذکر ہوا تو صرف اللہ کا ذکر ہوا اور رسول اللہ کا ذکر ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے ہم اپنی محفلوں میں تربیت دے رہے ہیں، اپنے ہمارے علماء، ہمارے سلسلے کے خلفاء، اہل سنت والجماعت کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ بھائیوں ادھر ادھر کی بات چھوڑو اور صرف اللہ رسول کا ذکر کرو۔ بے شک مختصر پیغام جو آپ کو دینا ہے اس سے سیدی برکاتی کا وہ یہ کہ بیسک اسلام کیا ہے، بیسک اسلام پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ بیسک اسلام اللہ رسول کا ذکر ہے، بے شک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہماری اور تمہاری پہچان ہے۔ بے شک کیا ہے؟ آج اصل میں پہچانوں کا معاملہ بن گیا ہے۔ میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں برکاتی ہوں، میں نوری ہوں، میں رضوی ہوں، میں حشمتی ہوں، میں اشرفی ہوں۔ یہ پہچانوں کے معاملات پڑ گئے ہیں آج کل، اور یہ پہچانیں اس لیے بتائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ ہم سے، تھوڑے دنوں پہلے ایک صاحب ہم سے کہنے لگے، ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تو کہنے لگے حضرت فلاں بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، فلاں بھی کہتے ہیں، تو ہمیں کچھ امتیاز کے لیے ضرورت ہے۔ ہم نے کہا اچھا، ہم نے کہا امتیاز کے لیے کیوں ضرورت ہے آپ کو؟ کہنے لگے حضرت، اب میں ان کا نام لینا پسند نہیں کرتا ان جماعتوں کا، لیکن مجھ سے کہنے لگے حضرت فلانی جماعت ہے، وہ رسول اللہ کے منکر ہیں، رسول اللہ کے گستاخ ہیں، ان سے امتیاز ضروری ہے۔ میں نے کہا اچھا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے حضرت وہ لوگ میلاد نہیں پڑھتے، مزاروں پہ نہیں جاتے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا انہوں نے تو میلاد پڑھنا بھی شروع کر دیا ہے۔ اب ہمارے بمبئی میں جو جامع مسجد ہے، بمبئی کی مرکزی، جو غیر فرقے والوں کے ہاتھ میں ہے، اس سال مولود النبی پر الحمدللہ وہاں پر ہمارے خوش عقیدہ مسلمان بھائیوں نے میلاد النبی کی محفل منعقد کری، کیا بات، سبحان اللہ۔ اور وہ لوگ بھی ساتھ میں کھڑے ہو کے ان لوگوں نے میلاد پڑھا۔ میں نے کہا اب وہ لوگ اگر میلاد پڑھنا شروع کر دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ مسلمان کہتے تھے، آپ نے اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑا ہے، پھر آپ نے اپنے آپ کو سنی کہنا شروع کیا، پھر آپ نے اپنے آپ کو بریلوی کہنا شروع کیا۔ پتہ چلا اس کے آگے آپ کہاں تک اپنی پہچانیں بناتے چلے جائیں گے؟ کتنی پہچانیں بنائیں گے آپ؟ کیا بات ہے۔ پہچانیں بناتے بناتے آپ لوگوں کے آئی کارڈ ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ آپ کی اور ہماری آئیڈینٹی وہ ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اور چونکہ مسلمان، دیکھیے میرے بھائی، چونکہ مسلمان قرآن سے دور ہو گئے، چونکہ مسلمان حدیث سے دور ہو گئے، سنت رسول سے دور ہو گئے، یہ وجہ ہے کہ آج ہم اپنی پہچان کھو بیٹھے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم کو پہچانیں اپنی بنانے اور دکھانے کے لیے در در بھٹکنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم اللہ رسول والے ہوتے تو ہم نے قرآن پڑھا ہوتا، جہاں پہ اللہ نے لکھا ہے سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم سنت رسول پڑھے ہوتے تو ہم سرکار کے اس قول کو پڑھتے کہ نجات پانے والی کون؟ جب ان سے پوچھا گیا نجات پانے والا فرقہ کون، تو سرکار نے فرمایا ہی الجماعہ، وہ جماعت ہے، سواد اعظم ہے۔ میں صرف ایک اپنے مسلمان بھائیوں سے مختصر وقت میں معین بھائی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اللہ رسول کی بات کے آگے کسی کی بات ہوگی؟ نہیں۔ اس بات کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جو اللہ نے کہا ہے، ہمیں دیا ہے ٹائٹل، ہمیں تو اس لقب پر، ہمیں تو اس نام پر فخر محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا ڈیفینیشن دیا ہے، اللہ نے ہماری پہچان دی ہے، رسول اللہ نے ہماری پہچان دی ہے۔ تو ہم اگر اپنے بیسک جو ہماری اسلام کی تعلیم ہے
اس تعلیم تک رہیں تو بہتر رہے گا، ورنہ میرے بھائی آپ باہر نکل کے دیکھیں پریکٹیکل دنیا کے اندر تو آج جتنے فرقوں کو، جتنے لوگوں کو آج ہم گمراہ یا کافر یا بدترین جو بھی کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیے آج سب سے پچھڑی ہوئی قوم ہماری قوم ہے، آپ کی اور ہماری۔ یہ میں ممبر پر تقریر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، آپ پریکٹیکلی روپ میں آپ باہر نکل کے دیکھ لیجئے گا۔ آج نہ آپ کے پاس سکول ہے، نہ آپ کے پاس اسپتال ہے، نہ آپ کے پاس جو ہے وہ کسی قسم کا ایسا ادارہ ہے جو آپ کو کوئی خدا نہ کرے کوئی تکلیف میں ملوث ہو جائیں تو اس تکلیف سے آپ کو بچا لے۔ لیکن ہاں آپ کے پاس ایسے مولوی ضرور کھڑے ہیں کہ جہاں پہ مسلمان مل رہے ہوں وہاں پہ آ کر جدا کرنے والی تقریروں کا انتظام کرتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ عوام ایسے لوگوں کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ جب آپ کے سامنے کوئی اختلافی تقریر کرنے لگے تو آپ کہیں بھائی ہمیں صرف اللہ رسول کا ذکر بتاؤ، اللہ نے کیا کہا ہے، کیا بات ہے، اللہ نے کیا بتایا ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ نے۔ اللہ بات۔ آج ہم آل مصطفیٰ کو سید العلماء کو ان کی یاد منانے یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ سید العلماء نے اللہ کو یاد کیا، رسول اللہ کو یاد کیا، بے شک، ہے نا؟ ورنہ 40 دن بعد انسان مرے ہوئے ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ آج 40 سال ہو گئے سید العلماء کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن دیکھیے ہزاروں کا مجمع ان کے نام پہ جمع ہے۔ کیوں جمع ہے؟ دیکھیے قرآن پاک میں میں قرآن سے بات کرتا ہوں، میرے پاس اور کوئی دوسری میں کوئی اردو کی کتاب پڑھ کے مولانا نہیں بناؤں، مولانا شفیق صاحب، میں صرف قرآن سے بات کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یعنی راستہ جو میری طرف آیا، جو میری طرف رجوع آیا اس کے راستے پہ چلو، یہ قرآن نے فرمایا۔ قرآن نے یہ نہیں فرمایا وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، سمجھے؟ دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اسلام میں شخصیت پرستی جائز نہیں ہے، اسلام کے اندر شخصیت پرستی نہیں ہے، اسلام کے اندر سب سے بڑی جمہوریت کی اور ڈیموکریسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ بے شک، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں، آخری خطبے میں یہی تو ارشاد فرمایا تھا کہ آج کے دن سے کوئی فرق نہیں ہے مالک اور بندے میں، مالک اور غلام میں، گورے اور کالے میں، رئیس اور غریب میں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کی نظر قدرت میں ہر بندہ ایک ہے، ہر بندہ ایک ہے۔ میرے بھائی نفرتوں کے جو سبق میں آپ لوگوں سے سید العلماء کے اس 41ویں عرس کے موقع پر آپ لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں سے، اپنے سلسلے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں، تقریروں کے نام پر آج تک جو نفرتوں کے درس دیے جاتے رہے ان سب کو بھلا کر گھر واپس آ جاؤ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور گھر واپس آ جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ گھر واپس آ جاؤ کا مطلب اللہ کی طرف آ جاؤ، رسول اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ رسول نے جو پیغام دیا ہے، جو قرآن میں اور رسول اللہ کی صحیح حدیثوں، سرکار کی سنت میں جو آیا ہے، اس چیز پر عمل پیرا ہو جاؤ میرے بھائی، کیونکہ اللہ کے رسول سے ان کے ایک صحابی نے پوچھا کہ سرکار اللہ کی نظر قدرت میں سب سے اچھا، سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ انسان کے کام آ جائے، دوسرے انسان کے کام آ جائے، وہ بندہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ بندہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ ہوتا ہے۔ تو میں اپنے تمام چاہنے والوں سے یہی عرض کروں گا کہ حضرات کل سے، اگلے پل سے تو اس بات کو تہیہ کریے، اس بات کو گرہ باندھ دیجئے، اور کل سے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ کس بات پر؟ کہ ہم جب تک زندہ ہیں تب تک ہمیں ایسے کام کرنا ہے جس سے دوسرے جو اس ملک میں، اس شہر میں، ہمارے محلے میں
جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا کام بنا رہے اور ہم سے ان کی بھلائی ہوتی رہے۔ بس یہی پیغام جو ہے وہ سیدی کا برکاتی کا میں اس مختصر وقت میں جو معین بھائی نے مجھے دیا میں نے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کری۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری جماعت کو جس نفرت کے نرغے میں پھنسا دیا گیا ہے، جس دلدل میں ہماری جماعت کو پھنسانے کی سازشیں کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس نرغے سے ہمیں باہر نکال لے۔ اب محض ہم کو رحمت للعالمین کا صدقہ عطا فرما دے، اور جس طرح سے معین بھائی نے تھوڑی سی اجازت اور دے دی، یہ ناظم جزا بھی بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں، محاورے کے طور پہ کہہ دیا تھا۔ آپ درود سنائیے، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے بھائی، میں اپنے بزرگوں کی جس چٹائی پہ بیٹھا ہوں وہ بڑی ذمہ داری والی جگہ ہے۔ مجھے ایک ایک جملہ بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے اور بڑی ذمہ داری سے بولنا پڑتا ہے، اور یقین جانے وکفا باللہ شہیدہ، میرا رب کافی ہے میرے لیے کہ میں کیا بتاؤں، مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو کچھ میں آپ تک پہنچاتا ہوں وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ تھوڑا لیا ہے، لیکن الحمدللہ جس بارگاہ سے پیا ہے اس بارگاہ میں اس بارگاہ کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے سبحان ہیں، اللہ۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور سید العالم اور سے سیدی برکاتی حضور وقار ملت۔ سبحان اللہ۔ تو اب میری تقریر کی زندگی جو ہے، تقریر کی گفتگو کی جو معین بھائی کے مرہون منت ہے، 15 منٹ اور بڑھ گئی ہے، تو اس کا جو معاملہ ہے وہ میں اس میں آپ کو چند امپورٹنٹ باتیں بتا دوں، اور میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں ان باتوں کی روشنی میں آپ انالیسس کیجئے گا، آپ اینالائز کریے گا جو کچھ آپ نے آج تک سنا ہے، اور پھر سمجھ لیجئے گا کہ صحیح چیز کیا ہے، وہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ آپ نے آج تک یہ سنا، اگر کوئی مولانا تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کرتے میں کہیں گے کہ چین والی گھڑی پہننا حرام ہے نماز میں، یا ویسے بھی مائک پہ نماز پڑھنا بالکل حرام ہے، اذان ثانی ممبر کے سامنے ہونا خلاف سنت ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے مسائل کیا ہوتے ہیں معلوم ہے؟ میں ان 3 مسئلوں پر اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ ان مسائل کو استعمال کر کے میری قوم کو، میرے مسلمانوں کو آپس میں بانٹ دیا گیا، آپس میں بانٹ دیا گیا، ان کو استعمال کر کر تقریریں کی گئیں، رسالے لکھے گئے، لڑائیاں ہوئیں آپس میں، ایک دوسرے سے جسے کہتے ہیں جان کی بازیاں لگ گئی۔ لیکن میرے بھائی ایک بات سمجھ لیجئے، ایک بات جان لیجئے کہ شریعت وہ ہے جسے آپ رسول اللہ کا قول کہتے ہیں، شریعت وہ ہے جسے آپ رسول اللہ کا فعل کہتے ہیں، شریعت وہ قرآن کے احکام ہیں جو ان کے اوپر سرکار پر نازل ہوئے۔ اب رہی علماء کی بات، عالموں کی بات، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں بہت آسان زبان میں آپ کو آج کچھ اصول بتا رہا ہوں، آسان زبان میں، عوام تاکہ سمجھ سکے۔ علماء کی جہاں تک بات رہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو عقل عطا فرمائی ہے، سوچنے کی طاقت جو ہے، یہ ہر انسان میں برابر نہیں ہے، بلکہ الگ الگ لوگوں کی الگ الگ برین پاور ہے، سمجھے آپ؟ الگ الگ برین پاور ہے۔ اب جو ہم نے سمجھا قرآن پڑھ کر،
جو ہم نے سمجھا سرکار کی سنت سے اور سمجھ کر ہم نے ایک نظریہ قائم کیا، ایک فتویٰ دیا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو پوری طریقے سے، یا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہی ہو۔ اس میں دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس چیز میں صحیح غلط دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، اس چیز کا قطعی ہونا کہاں سے ثابت ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس پر قطعیت کا جو فیصلہ دے دیا جاتا ہے، اور پھر پتہ چلا اگر میرے مرید ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پیر صاحب نے کہا جائز نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔ اب بیچارے جو پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، تو ان کے اور ان کے مریدوں میں لڑائی ہو گئی۔ میں کہتا ہوں بھائیوں، یہ پیری مریدی اور سلسلوں کی لڑائیوں کا مسئلہ مت بنا دو دین کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ پاک دین نازل فرمایا ہے، یہ ایک پاک ڈوری کی طرح ہے، اور تم سب اس میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک لڑی ہو تم لوگ، بہت ہی بیش قیمتی موتی